نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے عذاب کے مطالبے کو ایڈریس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کا کچھ حصہ تو ہم آپ کے جیتے جی آپ کو دکھلا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں، انہیں بہرحال ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو وہ پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ نیز وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جو دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ آپ ان سے کہیے کہ مجھے تو اپنے بھی نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں مگر جو اللہ کی مشیت ہو۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب ان کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ ان سے پوچھئے، ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ کیا وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یعنی پچھلی بات کو ہی اپنے ریپیٹ کر رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ لوگ کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ عذاب کے لیے۔ اب یعنی کہ ان کے عذاب کا جلد آنے کا مطالبہ ہے، اور انہیں جب عذاب آ جائے گا تو ہرگز ان کو یقین نہیں آئے گا کہ واقعی یہ وہی عذاب ہے جس کا ہم مطالبہ کر رہے تھے۔ ان کا یہ تقاضا محض جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی کیونکہ نیت سے ہوا کرتا تھا، اب انہیں یقین اسی وقت آئے گا جب فی الواقع ان پر عذاب آن پڑے گا، لیکن اس وقت ان کا یقین لانا، اللہ کی آیات پر ایمان لانا کچھ بھی انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ آیت نمبر 52۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ آیت نمبر 53۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ۔ نیز وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ ان سے کہیے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ ہاں، اس آیت سے مراد ہر وہ چیز لی جا سکتی ہے جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، مثلاً قرآن، عذاب الہی کا ان پر واقع ہونا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا و سزا ملنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ لوگ یہ باتیں ماننے کو قطعاً تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ ان سے پوری طرح پوچھ لیجئے، پروردگار کی قسم کھا کر اور انہیں شاہد بنا کر کہہ دیجئے کہ یہ امور حقائق ایسے ہیں کہ جو سچے ہیں اور وہ ہو کے رہیں گے، اور تم انہیں نہیں روک سکتے، نہ ہی اسے فرار کی راہ اختیار کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 54۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہوگی تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آخرت میں صرف وہ اعمال صالحہ کام آئیں گے جو کسی نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوئے کیے ہوں گے۔ اعمال کے سوا وہاں نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ قرابت اور نہ سفارش۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے کہ اگر کسی مجرم کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں گے، مال و دولت ہوگی، اس کی کوشش ہوگی وہ یہ سب کچھ دے دلا کر عذاب سے اپنی جان چھڑوا لے، مگر ایسا ناممکن ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا مافیا کی دولت موجود ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے دنیا میں بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات یعنی توحید پر قائم رہے، میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 55 الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔